قدموں کے نیچے بچھا دی تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سگی ماں تو سگی ماں ہے. میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا, لو ادرکت والدیہ او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا, پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا, وہ دروازے پہ آتی, چلمٹ سرکاتی, اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی, ابنی محمد, میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوگا. میرے حضور تشریف فرماتے, ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا, آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے, تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکتے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے. ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے, اور سچی بات ہے یار, ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے, ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا, آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احی الوالدہ کا, کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم, جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد, فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو, یہی تمہارا جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہو, بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ کرے, رب کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو. یہ کیسا ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہے, تو بیٹے کوئی کرکٹ کا میدان سجا رہا ہے تو کوئی الیکشن کی کمپین چلاتا ہے. ماں باپ پہلی ترجیح ہے جن کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. یقین جانیے, آپ پوری تاریخ اسلام اٹھائیں, جس شخص کو رب کا قرب ملا ہے آپ اس کی تاریخ, اس کی زندگی کو پڑھیں, اس کے پیچھے آپ کو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آئیں گے, اس کے پیچھے آپ کو باپ کی شفقتیں نظر آئیں گی. یا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے, لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے. ایک دن ماں سے عرض کی, ماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں. تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا. ماں سے اجازت لی, شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے, اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو. اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے
تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں, اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں, اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کی وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے. حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کی حضور کو اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے, اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے. جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا. بس نام سننا تھا کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. بار بار یہ فرماتے کہ مجھے یہ تو بتاؤ میرے حضور کے لبوں پہ اویس کا نام آیا تھا جناب, جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے. کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کہا تم نے تو دیکھا, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں. کہا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے. پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے. وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے, وہ دل رسول میں تڑپا کرتے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. یقین جانیے ہمیں آج تک شاید اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے, وہاں ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے, وہ آپ کا جنت کا ساتھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا, گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑوں سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو گئے. وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا, اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ پہ رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی, خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے. جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے. کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا تھا. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے, یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے. کہا تجھے پھر مبارک ہو, عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ. وقت سمٹ رہا ہے. علماء نے 3 باتیں لکھی اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں
تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے. ایک تو کثرت کے ساتھ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی, ماں باپ وفات پا جائے تب. ایک روایت کے لفظ ہے, جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے, میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی, اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں, چہلم کی تقریب رکھیں, یا سالانہ برسی کے عنوان پر ماں باپ کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کھانا کھلا کر ان کی مدد کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں, تو یقیناً یہ سب باعث برکت عمل. لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا سینکڑوں لوگوں کو روزانہ جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام ضرور کیجئے, کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیں. یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے, اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک یہ دعا نہیں کر دے گا, ربنا اغفر لی ولوالدی, کہ مالک مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. ایک تو رب کا حکم ہے, 5 گانہ نماز فرض ہے, محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور تیسرا نماز پوری نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں ہوگی. میں ماں باپ سے کہنا چاہوں گا, آج محنت کیجئے. جہاں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں, وہاں یہ بھی سوچئے اگر یہ نمازی نہ بنے تو کل محشر میں رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں. دنیا جہاں کی ڈگریاں آپ بچوں کو دلوائیں گے ضروری ہے, میں نہیں اس کی نفی کرتا, لیکن یہ سب کچھ حاصل کر لیا, لاکھوں سے بیٹا کاروبار اٹھا کے کروڑوں تک لے گیا, تو اگر اس بیٹے نے رب کے حضور جھکنے کا طریقہ سلیقہ ہی نہ سیکھا تو کیا حاصل کیا. تو ہمیں کبھی بھی اس پر بھی غفلت نہیں کرنی. جس طرح اس طرف توجہ دے رہے ہیں ادھر بھی مجھے اور آپ کو توجہ دینا ہوگی, اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے ساتھ مصلے بچھانے ہوں گے. یہ وہ وظیفہ ہے جس سے ماں باپ کی بخشش کی دعا تسلسل سے ہوتی ہے. دوسری بات علماء نے لکھی ہے, ماں باپ فوت ہو جائے تو جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو جائے تو ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی. وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا. کہا جی ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانی ہے. ماں فوت ہو جائے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھے, باپ فوت ہو جائے بھائیوں کے ساتھ نبھا کرو. یہ تعلیمات شریعت ہے, ہمیں جوڑنے کی تاکید کی گئی, یہ ہمارے رسول کا حکم ہے. ہمیں تو فرمایا جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ, جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جولیاں بھر دیا کر. ہمیں یہ حکم دیا گیا, ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور ہمیں جوڑنے کا ہی پہلو پیش نظر رکھنا چاہیے. سلو کر لیجئے, معاف کر دیجئے, اور یہ وہ خوبصورت عنوان ہے جس کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائی جا سکتی. وقت سمٹ گیا. تیسری بات علماء نے لکھی, ماں باپ فوت ہو جائے تو جو نیکی کا کام وہ دنیا پہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے, کسی یتیم کی فیس دیتے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے, کسی مسجد کسی مدرسے کو فنڈ دیتے, تو یہ تسلسل چلتا رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئے تو آپ کے وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے کل سے تم نہ آنا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. نسل در نسل نیکی کی تلقین ہے اور اپنی زندگی نیکیوں والی گزاریے تاکہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری اولادیں فخر کے ساتھ نیکیوں کو جاری رکھیں. صاحب و اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو, مذہب اس بات کا درس دیتا ہے, اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں, عقل بھی کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تم ریٹرن کرو, تم ان کی خدمت کرو. لیکن میں کہتا ہوں صاحب عقل کے تقاضے اپنی جگہ, اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو.
آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے؟ تو صاحب یہ دنیا مقافات عمل ہے. یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل کو ویسے سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے. مبارک ہو اس نوجوان کو جو بوڑھے باپ کے ہاتھ چوم کر آنکھوں کو لگانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا اس دور کے اندر لوگ ان پڑھ جاہل پیروں کے تو پاؤں بھی چوم لیتے ہیں لیکن تہجد گزار باپ کے ہاتھ نہیں چومتے ہیں. انہیں بھنگی چرسی کے پاس تو فیض نظر آ جاتا ہے لیکن صبح کے وقت اٹھ کر مسجد میں اذان دینے والے بوڑھے بابا کے ہاتھ میں پیار کیوں نظر نہیں آتا؟ اپنے ماں باپ کی قدر کرو جوانوں. عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. جب تک ماں باپ موجود ہو احساس نہیں ہوتا. پتہ اس وقت لگتا ہے جب گھر سے چارپائی اٹھ جاتی ہے. پھر تم چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تمہیں کوئی محبت کی آواز دے کر پکارنے والا کوئی نظر نہیں آتا. 100 باتوں کی ایک بات اور بات ان کی کہ جن کی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے. کسی نے میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حضور جی ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ تو حضور میں وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتے ہیں. فیصلہ میرا ہے اختیار آپ کا ہے. چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کی راہ کما لیں یا کسی اور طرف چل پڑے. بس ابھی میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے. جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے. جن کے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. سن 2021 میں انشاءاللہ العزیز قبلہ علامہ رضا ساقی مصطفی صاحب جنوری میں انشاءاللہ آنا تو دسمبر میں تھا 6 دسمبر کو لیکن حالات کے پیش نظر وہ کانفرنس ہماری کینسل ہوگی. انشاءاللہ العزیز جنوری میں قبلہ علامہ پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب لاہور میں تشریف لائیں گے. آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا آپ سے ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے رابطہ رہے گا. ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو کلپ قبلہ مصطفی صاحب کا شیئر کریں گے اور دوسرا ساتھ میں آپ احباب کو ان کے آنے کی بھی اطلاع دی جائے گی. تیسرا 2021 میں انشاءاللہ ہم ماہانہ درس قرآن مجید آپ کے دروغہ والا کے علاقے میں کسی مرکزی جگہ پر شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ نمبر نوٹ کر لیں تاکہ جو نوجوان اس میں دعوتی مہم میں شامل ہونا چاہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کیجیے گا. نمبر نوٹ کیجیے گا 0308 88 85 512 0308 888 5512 0308 88 85 512. اپنا نام اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیں گے. ہمارا نمائندہ آپ کا نمبر سیو کر کے روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو کلپ قبلہ مصطفی صاحب کا شیئر کیا جائے گا. خود بھی سنیے اپنی اولادوں کو بھی سنائیے اور آئیے دین متی کے پیغام کو پھیلانے میں عملاً ہم کوشاں ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.